السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 41، سورہ بقرہ حصہ نمبر 41 آیت نمبر 23 اور 24 جاری، آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ رکوع نمبر 3، رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال، رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، آقا کے نام لیوا صحابہ کرام کے جانشین، الحمدللہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن جو دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہے، جو دنیا کے سب سے عظیم انسان، نبیوں میں سب سے عظیم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اسی قرآن کے تعارف قرآن کا ہمارا موضوع چل رہا ہے، اور ہمارا یہ موضوع بہت ہی جلد اختتام کو پہنچ جائے گا۔ بہت ہی بہترین موضوعات پہ ہم نے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کار خیر میں ہمیں شامل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے حصہ نمبر 40 میں ہم نے قرآن کے تعلق سے پڑھا تھا کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، تو پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم پڑا کہ قرآن کا موضوع انسانی ہدایت ہے، کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں۔ ہاں، قرآن میں سائنس کے کچھ مظاہر کی طرف اشارات ضرور ہے، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جغرافیہ کی کتاب ہے، نہ ہی کوئی نظام شمسی کے تعلق سے بات کرتا ہے، نہ ہی علم فلکیات کی کتاب ہے، بلکہ قرآن انسانی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اور آج دنیا میں کسی کے پاس بھی ٹیکنالوجی کا علم ہوگا یا طبی تعلق سے میڈیکل سائنس کا علم ہوگا، لیکن اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، تو اس کا علم ایک تباہی بھی لا سکتا ہے معاشرے کے لیے۔ لیکن یہی اپنے میڈیکل سائنس کے علم کے ساتھ، اپنے ٹیکنالوجی کے علم کے ساتھ، آئی ٹی فیلڈ کے علم کے ساتھ اگر وہ قرآنی ہدایت یعنی قرآن کی تعلیمات کو اپنے ساتھ شامل کر لے، تو اس کی تعلیم دنیا کے لیے نفع کا باعث بنے گی، اور خود اس کے لیے نفع کا باعث بنے گی۔ ایسے ہی موضوعات کے تعلق سے حصہ نمبر 40 میں ہم نے پڑھا تھا، اور آج کا ہمارا موضوع ہے فہم قرآن۔ فہم قرآن، قرآن کو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ہم قرآن کو لگاتار پڑھے جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اس قرآن کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن کو ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ قرآن کے ہم پر بہت سے حقوق ہے، تب جا کے قرآن ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا، نجات کا سبب بنے گا، نہیں تو ہماری پکڑ کا باعث بھی بن سکتا ہے، ہمیں خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے، اور ہمیں خطروں سے باہر لا بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اسی لیے فہم قرآن کا آج کا ہمارا موضوع ہے، اور ہر بار کی طرح ہم آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ہمارے موضوع ہوتے ہیں اس کے تعلق سے قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں اسی کی تلاوت کریں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اب مفسرین کے اقوال ان آیات کے تعلق سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے فہم قرآن، اور فہم قرآن کے اصول کے لیے سب سے پہلے 7 چیزوں کو نوٹ کر لے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی۔
سب سے پہلے قرآن کا اسلوب استدلال، سب سے پہلے قرآن کا اسلوب استدلال یعنی کہ طریقہ، دلیل، ثبوت۔ قرآن منطقی یعنی کہ ٹھیک طور سے سوچنے کا علم، قرآن کوئی منطقی علم نہیں ہے، یہ فطری ہی علم ہے، فطری ہے۔ قرآن کوئی منطقی بات نہیں ہے، فطری بات ہے۔ جیسے کہ ایک ہوتا ہے منطقی گتھیوں سے، منطقی اصولوں سے، منطقی دلیلوں سے بات ثابت ہو جائے۔ منطقی کہتے ہیں ٹھیک طور سے سوچنے کے علم کو، کہ منطقی گتھیوں سے، منطقی اصولوں سے، منطق کے دلیلوں سے بات ثابت ہو جائے۔ لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے۔ قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ان پڑھ انسان بھی اگر ذرا سا قرآن کو سمجھ سکتا ہو تو قرآن کو خود سے دور یا خود کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا۔ قرآن منطقی دلیلوں کی سے بات نہیں کرتا، منطقی انداز میں بات نہیں کرتا، اور کیونکہ قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے، انسان کے نیچر کے مطابق بات کرتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ایک ان پڑھ انسان بھی اگر ذرا سا قرآن کو سمجھ سکتا ہو تو قرآن کو خود سے دور یا خود کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا۔ تو سمجھ لو کہ قرآن مجید کا اسلوب منطقی نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ قرآن مجید کا اسلوب منطقی نہیں ہے بلکہ فطری ہے۔ اور اب اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر لو، سب سے پہلا کہ منطقی نہیں بلکہ فطری ہے، اور اب اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر لو کہ خطابی ہے۔ خطابی خطبے کی ایک شان ہوتی ہے، خطابی خطبے کی ایک شان ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے شروعات میں پڑھا تھا کہ قرآن اگر کوئی بے شک قرآن شاعری نہیں ہے، جس کے تعلق سے ہم نے دلائل بھی پیش کیے تھے، کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، مقالہ نہیں ہے، ربائی نہیں ہے، تو قرآن کیا ہے؟ تو ہم نے بتایا تھا قرآن خطبہ ہے، اور خطبات کا مجموعہ ہے، خطبات کا مجموعہ ہے۔ تو اسی لیے ایک بات تو ہم نے سمجھی کہ قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے اور اس کا انداز خطابی ہے، خطبے کی ایک شان ہوتی ہے کہ خطبے کی ایک شان ہوتی ہے، اور وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے، اور اس میں انسان کو اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے اور اس میں انسان کو اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا اللہ کی ہستی میں بھی شک ہو سکتا ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا اللہ کی ہستی میں بھی شک ہو سکتا ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو غور کرو، سوچو، تو یہ صرف ہماری دور بینی، دور کی نظر ہم کو اپنے اندر دعوت دے جا رہی ہے۔ اگر غور کرو اس آیت کو، ہم اگر ایک بار پڑھیں کہ کیا اللہ کی ہستی میں بھی شک ہو سکتا ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو جب اس کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، سوچیں گے، تو یہ ہماری دور بینی، دور کی نظر ہم کو ہمارے اندر دعوت دے جا رہی ہے، ہمیں اپنے دل میں جھانکنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اسی طرح ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ کیا واقعتاً تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کہ کیا واقعتاً تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ ایسا ہے کہ گویا کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرنا کہ کیا واقعی تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ اور پس منظر میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہے اور خود تمہارا دل مطمئن نہیں، اس کو کہا جائے گا خطابی انداز۔ تو اس طرح قرآن ہم سے سوالات بھی پوچھتا ہے، ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی دعوت بھی دیتا ہے، اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے کہ ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم سے سوال پوچھا جا رہا ہے، ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہمیں اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جا رہی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اب فہم قرآن کا دوسرا اصول، فہم قرآن کے اصول میں دوسرا ہے کہ قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہے، ایک محکمات اور متشابہات۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 میں ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ وہی ہے جس نے نازل کی تم پر کتاب جس میں آیات محکم ہے، وہی اصل کتاب کی بعض دوسری متشابہات ہے۔
وہی ہے جس نے نازل کی تم پر کتاب جس میں آیات محکم ہے، وہی اصل کتاب کی بعض دوسری متشابہات ہے۔ تو اب سمجھیے کہ آیات محکمات کون سی ہے اور آیات متشابہات کون سی ہے۔ جو فہم قرآن کا ہمارا دوسرا اصول ہے، اس میں سمجھیے کہ آیت محکمات کون سی ہے اور آیات متشابہات کون سی ہے۔ نمبر 1 آیت محکمات کے بارے میں کہ نمبر 1 محکم قطعی تمام جتنی بھی آیات احکام ہے، یعنی کہ جس میں وہ آیات جن میں حکم ہوتا ہے، محکم قطعی تمام جتنی بھی آیات احکام ہے وہ محکم ہے، یعنی کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز یہ حرام۔ اسی طرح عالم غیب کی ساری خبروں والی آیات آیات متشابہات ہے۔ اسی طرح عالم غیب کی ساری خبروں والی آیات آیات متشابہات ہے۔ عالم غیب ہو اور عالم ارواح ہو، عالم غیب ہو، عالم ارواح ہو، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، ان کے تمام حقائق متشابہات میں سے ہے، ان کو ہم حقیقتاً سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمارا کوئی مشاہدہ ہے ہی نہیں، ہمارا کوئی مشاہدہ ہے ہی نہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ عالم غیب ہو یا عالم ارواح ہو، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، ان کے تمام حقائق متشابہات میں سے ہے، ان کو ہم حقیقتاً سمجھ نہیں سکتے، ہمارا کوئی مشاہدہ ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم میں آیا ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہوا۔ ایک حدیث کے مفہوم میں آیا ہے کہ جنت میں وہ نعمتیں ملے گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہوا۔ البتہ یہ جو سائنسی مظاہر والی باتیں ہیں مادی علوم کہ ان میں ایسا ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک کہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا تب تک وہ آیت متشابہ آیت تھی، تب تک وہ آیت متشابہ آیت تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن جب وہ حقائق کھل گئے یا وہ بات کھل گئی، اب یہ آیات محکمات میں آ گئی، کیونکہ اب یہ وہ بات نہیں رہی جس کا صحیح مفہوم ہماری سمجھ میں نہ ہو۔ تیسری بات، تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے۔ تیسری بات کہ تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے۔ تفسیر کے لیے عام طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظی طور پر الفاظ کی بحث، نحوی بحث، قواعد گرامر کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے، اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو یعنی دلیلوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، وہ تعویل کہلائے گی۔ نحو وہ علم ہے جس کے کلمات کو توڑنا، جوڑنا اور ان کے باہمی تعلق معلوم ہو، جملوں کا علم، یعنی کہ جملوں کا علم۔ اب نمبر 4 ہم پڑھیں گے، ابھی تک ہم نے 3 باتیں پڑھ لی ہے کہ نمبر 4 تعویل عام اور تعویل خاص۔ یہ بہت اہم موضوع ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص وقت، خاص جگہ اور پس منظر میں۔ آج سے 1400 برس قبل 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک نازل ہوا، حجاز میں نازل ہوا۔ اس کی اولین مخاطب جو قوم تھی وہ ان پڑھ قوم تھی، وہاں فلسفے کا سوال ہی نہیں، وہاں فلسفے کا سوال ہی نہیں، کوئی منطق کی بات ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اولین مخاطب بھی وہی ہے، اور اولین مخاطب بھی وہی ہے، اور جو بھی حالات ہے اس وقت ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولاً غور ہوگا کہ اس اعتبار سے کہ جب یہ نازل ہوئی تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا ہے، یہ ہے تعویل خاص۔ لیکن اب دوسری طرف دیکھو تو یہی کتاب ہدایت ہے،
ابدل آباد تک کے لیے، اسی کتاب کو 20ویں صدی عیسوی کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے، اور آگے جب تک دنیا ہے تب تک بھی اسی کتاب کو ہدایت نامہ بننا ہے۔ یہ قرآن عرب کی امیین کے لیے ہدایت نامہ تھا تو ایران کے فلسفیوں کے لیے بھی تو ہدایت نامہ تھا، لہٰذا ان کے الفاظ کے اندر قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمایاں ہے کہ وہ الفاظ جو ایک خاص خیال، وہ سیاق، ربط، مضمون، حساب، گنتی کے اندر نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا، انہی میں وہ علوم بھی موجود ہے کہ ان سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہدایت حاصل کی جا سکے، اس کو ہم کہیں گے تعویل عام۔ بات بہت ہی موٹی ہے، لیکن 2-3 بار پڑھوں گے تو بہت ہی آسانی سے سمجھ آئیں گی، اور اس کے تعلق سے آگے بھی باتیں ہوگی، انشاءاللہ یہ بات کھلتی چلی جائیں گی کہ جب ہم قرآن کو سمجھنا تو ہماری ذمہ داری ہے، اور پوری دنیا تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو سمجھائیں گے کیسے؟ پوری دنیا تک اس کو پہنچانا ہے۔ اسی لیے اس بات کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ تعویل عام اور تعویل خاص کے بارے میں، کہ تعویل عام اور تعویل خاص یہ بہت اہم موضوع ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص وقت، خاص جگہ اور پس منظر میں، آج سے 1400 برس قبل 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک نازل ہوا، یعنی کہ 23 سال نازل ہوا۔ حجاز میں نازل ہوا۔ اس کی اولین مخاطب جو قوم تھی وہ ان پڑھ قوم تھی، وہاں فلسفے کا سوال ہی نہیں، کوئی منطق کی بات بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اولین خطاب اور اولین مخاطب بھی وہی ہے۔ اولین خطاب بھی انہی سے ہو رہا ہے اور اولین مخاطب بھی وہی ہے، اور جو بھی حالات اس وقت کہ ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو اب قرآن مجید کے ہر آیت پر اولاً غور ہوگا کہ اس اعتبار سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا، یہ ہے تعویل خاص۔ لیکن اب دوسری طرف دیکھو تو یہی کتاب ہدایت ہے، ابدل آباد تک کے لیے اسی کتاب کو 20ویں صدی عیسوی کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے، اور آگے جب تک دنیا ہے تب تک بھی اسی کتاب کو ہدایت نامہ بننا ہے۔ یہ قرآن عرب کے امیین، یہ قرآن عرب کے امیین کے لیے ہدایت نامہ تھا تو ایران کے فلسفیوں کے لیے بھی ہدایت نامہ تھا، لہٰذا الفاظ کے اندر قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمایاں ہے کہ وہ الفاظ جو ایک خاص خیال و سیاق، ربط، مضمون، حساب، گنتی کے اندر نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا، انہی میں وہ علوم بھی موجود ہے کہ ان سے ہمیشہ ہمیش کے لیے ہدایت حاصل کی جا سکے، اس کو ہم کہیں گے تعویل عام۔ تعویل عام میں آیت کے الفاظ سے اس کا در و بست، اس کا ما سبب، اس کا مابعد یعنی کہ پیچھے آنے والا، اور اس کا ما سبق، سیاق، سباق، اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے۔ تعویل خاص میں شان نزول، آیت قرآن کے اترنے کا موقع، بعثت نزول پیش نظر رہے گا، یہ زیادہ زیر بحث رہے گا۔ تعویل عام اور تعویل خاص دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہے کہ نہ تو انسان صرف اپنے آپ کو تعویل خاص تک محدود رکھے، اگر ایسا کرے گا تو صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے، آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ ہر دور کے افق پر، قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ ہر دور کے افق پر ایک تازہ خورشید یعنی کہ سورج آفتاب کی مانند طلوع ہوگی۔ یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ ہر دور کے افق پر ایک تازہ خورشید سورج آفتاب کی مانند ہوں گی۔ یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ معلوم ہوگا کہ آج ہی کا ہے۔ یہ قرآن جو آج کے مسائل درپیش ہے ان کا حل ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ اب پانچویں بات تذکر اور تدبر۔ اب پانچویں بات تذکر اور تدبر قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا۔ اس کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے۔ ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو تو یہ براہ راست قرآن کا مفہوم اس انسان کے ذہن قلب پر نازل ہو سکتا ہے۔
قرآن کا اصل جو پیغام ہے، اصل جو قرآن کی ہدایت ہے، اس کی تمثیل یوں سمجھیے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل کا ٹینکر ٹوٹ جائے تو سطح سمندر پر میلوں دور تک آئل پھیل جاتا ہے، سطح سمندر پر میلوں دور تک آئل پھیل جاتا ہے، سطح پر ہی رہتا ہے، نیچے نہیں جائے گا، ڈوبے گا نہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ قرآن کا جو لب لباب ہے، جسے ہم بیسک بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن کا جو لب لباب ہے وہ اس کی سطح پر موجود ہے۔ تو یہ تو بات سطح کی ہو گئی، لیکن قرآن کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، قرآن کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب اس قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنا، اس کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کی تہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ ناظرین، یہ بہت اہم پہلو ہے کہ کئی لوگ قرآن کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ انہیں روکتے ہیں کہ ایک قرآن کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نصیحت اگر ہمیں حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے احکام کو لانا ہے، تو قرآن سے بہترین کوئی کتاب نہیں، اور قرآن بہت ہی آسان کتاب ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ہاں، تذکر اور تدبر، یعنی کہ اس کی گہرائی میں آپ کو اترنا ہے، تو اس میں غور و فکر کرنا ہے، تو قرآن دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے۔ اس کے لیے کچھ علوم کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور کئی باتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے تعلق سے ہم آگے بات کریں گے۔ تو جب بھی کسی کو نصیحت حاصل کرنی ہے تو بے شک قرآن سب سے آسان کتاب ہے، بہت ہی آسان کتاب ہے۔ اس تعلق سے بڑی بڑی گمراہیاں پیدا کی جاتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس سے بچنا چاہیے کہ قرآن نصیحت کے لیے سب سے آسان، دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب قرآن ہے۔ آج کچھ ہم مسلمانوں کا ایک دم عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ ذرا غور کرے تو تین باتوں میں مسلمان اپنے آپ کو پاتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ کہ اگر ہم ایک مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ اخبار میں خبر آئی، ویڈیو شائع ہوئے کہ کسی عیسائی نے قرآن کو پڑھا اور اسے بہت اچھا لگا، تو اس نے اور زیادہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، تو ہم مسلمان اس بات کو دیکھ کے الحمدللہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن تو ہے ہی ہدایت والی کتاب، قرآن سے بہترین کوئی کتاب نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہودی قرآن کے خلاف کوئی جملہ کہتا ہے تو ہم مسلمان غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نعوذ باللہ، انہیں کیا معلوم قرآن کتنی بڑی ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے، انہیں کیا معلوم۔ لیکن تیسری بات، جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو تو آپ تو کہنے لگتے ہیں بھائی قرآن تو بڑے مشکل ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، قرآن کی تفسیر کو سمجھو تو اس کو سمجھنا بہت مشکل ترین کتاب کہہ دیتے ہیں۔ یہ ان تین کیفیتوں میں مسلمان اکثر رہتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ قرآن سے دور رہتے ہیں۔ تو قرآن کے تعلق سے سمجھ لو کہ اگر نصیحت آپ کو حاصل کرنی ہے تو قرآن دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے۔ دوسری کتابوں میں بھی نصیحت ہوں گی آسان طریقے سے، لیکن قرآن کی اتنی آسان نہیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے فیصلے کرتا ہے قرآن کو سمجھنے پر۔ لیکن اسی طرح اگر مشکل ترین کتاب قرآن تب ہوتی ہے جب اس میں غوطہ زنی کرنے کا ارادہ ہو، اس کی گہرائی میں اترنے کا ارادہ ہو، کیونکہ قرآن ایسا سمندر ہے کہ اس میں غوطہ زنی کرنے والا اس کی تہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ سمندر کے تعلق سے کہتا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ آج ہم نے 5 سے 6% ہی سمندر کو دیکھا ہے، جانا ہے، باقی 95 سے لے یا 94% کو نہیں جانا ہے۔ اس میں اور بھی حقائق موجود ہے، اور بھی خزانے موجود ہیں، لیکن وہاں تک انسان کی پہنچنے کی طاقت نہیں ہے ابھی۔ اسی طرح قرآن تو وہ سمندر ہے کہ دنیا کے سمندروں کے کنارے بھی لوگوں نے دیکھ لیے، اس کی کافی جگہوں پہ اس کی کچھ تہ بھی مل گئی، لیکن قرآن کی تہ کسی کو نہ ملی ہے اور نہ ہی ملے گی۔ اور قرآن وہ سمندر ہے کہ بے پایہ سمندر ہے کہ اس کے کوئی کنارے ہی نہیں ہے، اور اتھا ہے۔ اتھا اسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی تہ نہیں ہو، اتنا گہرا ہے۔ تو اب قرآن آسان کہا ہے، مشکل کہا ہے، یہ ہم نے واضح کر دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی کی مدح میں یہ کہنا کہ فلاں شخص کو قرآن میں بڑا عبور حاصل ہے، ابھی جو میں نے کہا اسی کے تعلق سے نقطہ آ رہا ہے کہ لوگ کہنے کو بہت کچھ بول دیتے ہیں کہ اسی کے ساتھ
یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی کی تعریف میں، مدح میں یہ کہنا کہ فلاں شخص کو قرآن میں بڑا عبور حاصل ہے، ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ ایسا کہنا قرآن مجید کی شان میں گستاخی ہے، قرآن کی توہین ہے۔ عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جانا، قرآن کے کنارے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کے سمندر کے کوئی کنارے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، نہ قرآن کی کوئی گہرائی، نہ قرآن کے کوئی کنارے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کوئی بڑے سے بڑا علامہ بھی اپنی پوری زندگی کھپا کر بھی، کوئی بڑے سے بڑا علامہ بھی اپنی پوری زندگی کھپا کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن مجید بتمام و کمال سمجھ لیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ناممکن، کیونکہ قرآن وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، یعنی کہ دور سے دور، دور سے دور، دور دور، پرے سے پرے، پرے سے پرے، پرے پرے، یہ ہے تذکر و تدبر۔ اس کے لیے پوری زندگی انسان کھپائے، پورا وقت اس کے لیے لگائے، تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر کہے گا واللہ اعلم، واللہ اعلم، واللہ اعلم۔ تذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ تذکر اور تدبر کے تعلق سے ہم آگے بھی پڑھیں گے، اس کو اچھے سے جانیں گے کہ تذکر کہتے کس کو ہے اور تدبر کہتے کس کو ہے۔ تذکر کے لیے اللہ نے پارے نمبر 27 میں، سورہ نمبر 54 میں، سورہ قمر میں 4 مرتبہ للکارتے ہوئے فرمایا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ قرآن بہت ہی آسان کتاب ہے، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کی گواہی تو خود قرآن دے رہا ہے اور اس کی دلیل تو خود اللہ دے رہا ہے، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوئی اور اس سے بڑی گواہی کیا ہوئی؟ تذکر، یعنی کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو تذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے پارے نمبر 27 سورہ نمبر 54 میں، سورہ قمر میں 4 مرتبہ للکارتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے، بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی خود اپنے قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، کیونکہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا نہایت آسان ہے۔ اس تذکر میں قرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زبان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا براہ راست مفہوم سمجھتا چلا جائے، اور دوسری شرط لازم ہے کہ نیت کی درستگی، یعنی کہ طلب ہدایت پیش نظر ہو، اپنی علم کی دھوس جمانا مقصد نہ ہو، تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہو جائے گا، تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح تو ہم دیکھو تفسیر پڑھ کے بھی قرآن سے کو بہت ہی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج تفسیر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیے، تفسیر معارف القرآن اور تفسیر ابن کثیر، اور بھی بہت سی پیاری پیاری کتابیں ہیں، اور بہت سارے علماء کے بیانات ہیں جو آج تفسیر کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کی گہرائی کو اور بڑھا رہے ہیں۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں، اور ہم نے یہاں بھی مفسرین کے اقوال نقل کیے ہیں، جس سے ہمیں قرآن بہت ہی بہترین انداز میں سمجھ میں آ جاتا ہے، بہت ہی بہترین انداز میں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ تذکر اور زیادہ بڑھے گا جب ہم عربی گرامر کو جانیں گے۔ اور ناظرین، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ عربی گرامر کے تعلق سے معلم عامر سہیل کے آپ لیکچر سنیں تو بہت ہی آسانی سے بہت ساری عربی آپ کو آسانی سے آ جائیں گی۔ معلم عامر سہیل صاحب نے بہت ہی بہترین طریقے سے عربی گرامر کو پڑھایا ہے۔ مجھے بھی پہلے شروعات میں نے 2-3 کورس کیے تھے عربی کے، کچھ سمجھ میں آیا، لیکن جب میں ڈھونڈتے معلم عامر سہیل صاحب کے پاس پہنچا، ان کے ویڈیوز میں نے دیکھے، تو مجھے بہت ہی آسانی ہوئی عربی سمجھنے میں اور بھی سمجھنے میں۔ تو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ یا آپ کے پاس جو بھی ذریعہ ہو عربی سیکھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے اس عربی زبان کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا ہے، اور اس کے تعلق سے ہم نے آپ کو پڑھایا بھی ہے اسی
تعارف قرآن کے ضمن میں. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. تذکر تو ہو گیا، اب تدبر کے اعتبار سے، اب تدبر کے بارے میں پڑھیں گے کہ تدبر کے اعتبار سے قرآن کریم مشکل ترین کتاب ہے. قرآن مجید کا نزول اللہ تعالی کے علم کامل سے ہوا ہے. اس علم کے احاطے کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں. اسی کی مانند یہ قرآن علم کا ایک ایسا سمندر ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہ ہے. اس میں پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی افلا یتدبرون القرآن اور اسی کے ساتھ یتذکروا اولو الالباب. یہ دونوں اصطلاحات قرآن ہی کی ہے. کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اس کے ایک میننگ آتی ہے. ٹھیک ہے، اب نمبر 6 پر چلتے ہیں. نمبر 6، جیسے کہ ہم نے فہم قرآن کے 7 اصول بیان کرنے تھے، اس میں سے الحمدللہ 5 ہو گئے. اب نمبر 6، دو اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا رویہ ایک دوسرے سے بالکل متضاد یعنی کہ خلاف الٹا ہوگا. 2 اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا رویہ ایک دوسرے سے بالکل متضاد، برعکس، خلاف الٹا ہوگا. احکام کے حوالے سے یہ ایک طالب علم کا رخ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے کہ اسلاف نے کیا سمجھا اور ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خدمت میں پہنچا دے. دین کا عملی پہلو، حرام و حلال، جائز و ناجائز، یہ سب کام ہم کو پیچھے کے دور کی طرف لے کر جائیں گے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک لے جا پہنچیں گے. لیکن جب بات سائنس کی ہو تو اس کے حوالے سے آگے بڑھیے تو اس میں معاملہ بالکل متضاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کے ساتھ چلنے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو اور دوسرے میں پیچھے یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک اپنے آپ کو پہنچا دو. تو ناظرین، یہ بات آسانی سے تو ہمارے مفسرین صاحب نے نقل کی ہے، رقم کی ہے، جو میں پڑھ کر سنایا ہوں، لیکن پھر بھی اس کو دوبارہ ہم پڑھتے ہیں کہ 2 اعتبارات ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کو حرام حلال دینی علم کا پہلو جب بتائیں گے، جائز و ناجائز کے بارے میں بتائیں گے تو ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کو پھر صحاباؤں نے اس کے بارے میں کیا کہا اس کو سمجھیں گے. یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے، ہم نے کیا سمجھا، پھر ہمارے بزرگوں نے کیا سمجھا، پھر بزرگوں کے بعد تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھا، تابعین نے کیا سمجھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس طرح پیچھے جاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچیں گے، اس طرح اسے سمجھیں گے. لیکن جب بات سائنسی علوم کی آئیں گی، جیسے ایمبرولوجی، آج بھی حیران ہے ایمبرولوجی کے علم بہت ہی ہائی لیول کے علم مانے جاتے ہیں آج، لیکن آج بھی پوری دنیا حیران ہے کہ اس وقت جب ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ، دوربین، خوردبین، کسی طرح کی کوئی آلات نہیں تھے، پھر بھی قرآن نے اس وقت یہ ایمبریولوجی کے علم کو اللہ کیسے بیان کیا، جو آج بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد بھی اس کے کچھ بات انہیں ملے ہیں، زیادہ نہیں ملے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو بہت ہی بہترین انداز سے بیان کیا. اور قرآن اپنے حقائق کھولتا جا رہا ہے تو سائنس کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے تو یہ بات 1400 سال پڑھی، آگے بڑھتے جائیں گے تو اور حقائق قرآن کے کھلیں گے. پھر سائنس کہیں گا، جغرافی والی دنیا کہیں گی، IT ٹیکنالوجی والی دنیا کہیں گی قرآن نے تو بات پہلے کھولی. تو جب بات ہوگی کہ سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، تو آگے بڑھیں گے کہ آگے والے کیا کہہ رہے، پیچھے والوں نے تو یہ کہا تھا، اب آگے والے کیا کہہ رہے، اس کے آگے والے کیا کہہ رہے، اس کے آگے والے کیا کہہ رہے. لیکن جب بات ہوگی دینی علم کی، حرام حلال کی، جائز ناجائز کی، تو اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کہا، علماء کرام نے کیا کہا، اسلاف نے کیا کہا، تابعین نے کیا کہا، تابعین نے کیا کہا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سمجھا، کیا کہا، کیا سمجھا اور کس طرح سمجھایا، اس کو سمجھنا ہے. تو اسی لیے اس نقطے کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ
دو اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا رویہ ایک دوسرے سے بالکل متضاد، برعکس، خلاف، الٹا ہوگا۔ احکام کے حوالے سے ایک طالب علم کا رخ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے کہ اسلاف نے کیا سمجھا اور ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھا، یہاں تک اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ دین کا عملی پہلو، حرام، حلال، جائز و ناجائز، یہ سب کام ہم کو پیچھے سے پیچھے دور کی طرف لے کر جائیں گے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک لے جا پہنچے۔ لیکن جب بات سائنس کی ہو تو اس کے حوالے سے آگے بڑھیے، آگے سے آگے بڑھیے تو اس میں معاملہ بالکل متضاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کے ساتھ چلنے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو اور دوسرے میں پیچھے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک اپنے آپ کو پہنچا دو۔ اور جان لو کہ جو بھی نقطہ میں نے سنایا ہے، یہ جو اقوال پڑھے ہیں، یہ تدبر کے اعتبار سے ہے اور تدبر کے اعتبار سے، تذکر کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن جب تدبر کی باری آئے گی تو اس طرح تمہیں سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی دولت سے اتنا مالا مال فرمائے، مجھے بھی فرمائے، اور قرآن کی تڑپ والوں کو، قرآن کی طلب والوں کو، جسے اللہ ہدایت کے لیے پسند کرتے، تمام مسلمانوں کو تدبر، تذکر، قرآن کے خزانوں سے مالا مال فرمائے، مستفید و مستفیض فرمائے۔ تو ابھی ہمارا فہم قرآن کے تعلق سے 7 اصول ہے، جس میں سے 6 ہم نے پڑھ لیا۔ اب 7واں اصول ہم پڑھتے ہیں کہ بات فہم قرآن کے بارے میں، 7ویں بات فہم قرآن کے بارے میں مولانا ایک عالم دین نے فرمایا کہ ان کے مقدمے میں ایک بہت ہی اہم بہترین بات ایک عالم دین نے کہی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جس کو کوئی محقق اپنی لائبریری میں بیٹھ کر حوالوں کی بک اپنے سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر کر کے سمجھ لے۔ قرآن کی فہم کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ جو قرآن راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کرے۔ ایک ایک قدم کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گا، آشکار ہوں گا، ظاہر ہوں گے، آگے آگے بڑھ کر مزید منکشف ہوں گے، مزید منکشف ہوں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس نقطے کو کہ ایک عالم دین نے فرمایا قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے کوئی محقق یعنی کہ تحقیق کرنے والا اپنی لائبریری میں بیٹھ کر حوالوں کی بک اپنے سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر کر کے سمجھ لے۔ قرآن کی فہم کے لیے شرط لازم ہے، کمپلسری شرط ہے، وہ یہ کہ جو قرآن راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کرے۔ ایک ایک قدم کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے، عیا ہوں گے، ظاہر ہوں گے، آشکار ہوں گے اور مزید منکشف ہوتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں گے، منکشف ہوتے جائیں گے۔ تو جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلے گا نہیں، قرآن کی اصل حقیقت اس پر منکشف کبھی نہیں ہوں گی۔ چاہے انسان تفسیر قرآن پوری کی پوری لکھ دے، وہ تو لفظوں کی بحث ہے، روایات ہے، وہ جمع ہوں گی، لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جیسے قرآن مجید ہی میں فرمایا کہ عمل کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ آج ہم تعارف قرآن کے ضمن میں چل رہے ہیں، قرآن کی تفسیروں کے تعلق سے مفسرین کے اقوال پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں عمل پر جمنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ تو ایک راستہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ قرآن کی دولت سے مالا مال کیسے ہوتے ہیں، قرآن کے خزانوں سے مالا مال کیسے ہوتے ہیں، قرآن کے عجائبات کیسے حاصل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عظیم انقلاب برپا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں، اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے کہ دین کی دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ان میں پھر اور کی عادت پیدا کرنا، اور پھر ان میں تن من دھن پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، پھر ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، پھر جب وہ تیار ہو جائے تو باطل سے ٹکر اور اس میں جہاد و قتال کے مراحل تاکہ انقلاب آ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دنیا سے ایمان کی دولت بنا کر، اعمال کی دولت بنا کے گئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جو محنت کی اور وہ اس معاملے میں جس طرح آگے بڑھے، عمل کرتے گئے، اس کے تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں، اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے کہ دین کی دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا،
پھر اور کی عادت پیدا کرنا، پھر ان میں تن من دھن پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، پھر ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت کرنا، پھر جب وہ تیار ہو جائے تو باطل سے ٹکر، اور پھر اس میں جہاد و قتال کے مراحل تاکہ انقلاب آ جائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس جد و جہد کے مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اس مرحلے کے مسائل ہے، جو اس مرحلے کی مشکلات ہے، یہ ان سے بحث کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ اس جد و جہد میں داخل ہی نہیں تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے، اصل مقام کیا ہے، کیوں کہی جا رہی ہے۔ جب اسی قسم کی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ تھی وہ مشکل، یا یہ تھا وہ مسئلہ، یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اسی وقت کی جستجو تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جیسے سمندر کی ہم گہرائی میں جائیں تو سمندر کے خزانے نظر آئیں گے، اور گہرائی میں جائیں تو اور خزانے نظر آئیں گے، اسی طرح ہم قرآن کو تھام کر چلتے رہیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن ہم پر منکشف ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس قرآن کو بس ایک علمی بات سمجھ لیا، قرآن مجید صرف ایک علمی بات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے، جو قرآن کا اصل جوہر ہے، وہ کبھی منکشف نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہی ہے آج تعارف قرآن بتانے کا مقصد۔ اس کے بعد جو ہم حقوق قرآن پڑھیں گے، قرآن مجید کے فضائل پڑھیں گے، تو اور جس سے ہم پہلے رکوع سے ہی سورہ فاتحہ سے مفسرین کے اقوال پڑھتے آ رہے ہیں، اسی حقیقت کو سامنے لانا ہے کہ جیسے سمندر کی ہم گہرائی میں جائیں تو سمندر کے خزانے نظر آئیں گے، اور گہرائی میں جائے تو اور خزانے، اسی طرح ہم قرآن کو تھام کر چلتے رہیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن ہم پر منکشف ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس قرآن کو بس ایک علمی بات سمجھ لیا کہ قرآن مجید صرف ایک علمی بات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے، جو قرآن کا اصل جوہر ہے، وہ کبھی منکشف نہیں ہوگا۔ تو قرآن کے سمجھے کہ قرآن انسان کی ہدایت ہے، اور وہ سمندر ہے کہ جس کے نہ کوئی کنارے ہے۔ یہ کوئی صرف ایک علم کی بات نہیں ہے، اس میں بہت سارے خزانے ہیں جو ہمارے ذہن سے بہت دور ہے، ہماری اپنے محدودیتوں کی وجہ سے ہمیں سمجھنا بہت دور ہے، لیکن جتنا بھی ہم اس کا انعکاس کر سکتے ہیں کر لیں۔ اب ایک بہت ہی پیارا اور جمیل موضوع کی طرف، یعنی کہ اعجاز قرآن، جس کو ہم اگلے حصے نمبر 42 میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کافی لمبی بات ہو گئی، لیکن بہت ہی پیارا موضوع تھا، بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی دلچسپی آئی، بہت ہی دلچسپ موضوع تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن میں تذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن میں تدبر والا کرنے والا بنائے، اور قرآن کے خزانوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ تڑپ پہ دیتا ہے، جد و جہد پر دیتا ہے، کاوشوں پر دیتا ہے۔ آپ قدم بڑھائے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ میری طرف جب چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ہم اپنا قدم بڑھائے تو اللہ اپنا قدم بڑھائے گا۔ ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ اللہ اپنا قدم بڑھائے تو ہم اپنا قدم بڑھائیں گے۔ ہمیں قدم بڑھانا ہوگا تو اپنے قدم بڑھائے قرآن کی طرف، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے خزانے تم پہ کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دنیا میں کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، یہ سب سیکھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری آخرت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے۔ اے مسلمان، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی، اے پیارے مسلمان، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے نکھار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو سنوار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔